اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 186۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو بے شک میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب وہ مجھے پکارے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، پس چاہیے کہ وہ بات مانے میری، پس چاہیے کہ وہ حکم مانے میرا، اور چاہیے کہ وہ ایمان لائیں مجھ پر، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ راہ راست پائیں۔ تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کی شان نزول یوں لکھی ہوئی ہے کہ ایک اعرابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ہمارا رب قریب ہے؟ اگر قریب ہے تو کیا ہم اس سے سرگوشیاں کر لیں؟ یا ہمارا رب دور ہے؟ اگر دور ہے تو اونچی آوازوں میں اسے پکاریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، پھر فرمایا، اے اللہ، تو نے دعا کا حکم دیا ہے اور اجابت کا وعدہ کیا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، میری گواہی ہے کہ تو نرالا ہے، یکتا ہے، بے مثل ہے اور ایک ہی ہے، تو پاک ہے، بیوی بچوں سے دور ہے، تیرا ہم پلہ کوئی نہیں، تیری کفو کا کوئی نہیں، تجھ جیسا کوئی نہیں، میری گواہی ہے کہ تیرا وعدہ سچا، تیری ملاقات حق، جنت، دوزخ، قیامت اور دوبارہ جینا، یہ سب برحق امر ہیں۔ یہاں آیت میں رب کریم نے یہ فرمایا کہ میں قریب ہوں۔ ظاہر ہے اس سے قرب جسمانی مراد نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے اور نہ ہی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے حواس سے محسوس کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہم سے دور نہیں ہے، وہ قریب ہے، بہت قریب۔ جب رب کریم نے یہ خود فرمایا ہے تو یہ بالکل سچ ہے۔ سورۃ قاف کی آیت نمبر 15 میں رب کریم نے فرمایا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں انسان کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے سے بہت قریب ہے۔ جب بندہ زمین کی پستیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدے میں سر رکھ کر یا اللہ کہتا ہے تو رب کریم عرش کی بلندیوں پر اسے سن لیتا ہے، عرش کے دروازے کھل جاتے ہیں، رب فرماتا ہے، لبیک یا عبدی، میرے بندے، میں نے سن لیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ ماں کے ساتھ سویا ہوا ہوتا ہے، اس کے پہلو میں بستر سے اگر نیچے گر جاتا ہے تو سوئی ہوئی ماں کو پتہ نہیں چلتا کہ بچے کا کیا حال ہے۔ رب وہ ہے جو سوتا نہیں ہے، رب وہ ہے جو سنتے سنتے اکتاتا نہیں ہے، رب وہ ہے جو دیتے دیتے تھکتا نہیں ہے، رب وہ ہے کہ دے کر اس کے خزانے میں کمی نہیں آتی، رب وہ ہے جو مانگنے پر خوش ہوتا ہے۔ اس کا در وہ در ہے کہ کوئی اس کے در پر سر جھکا کر مانگتا ہے تو وہ اس سر کو سر بلند کر دیتا ہے، باعزت کر دیتا ہے۔ دکھ میں ہم اسے پکارے اور خوشی میں یاد نہ رکھیں تو تانا نہیں دیتا کہ اب میں یاد آیا ہوں۔ رب نے فرمایا ہے، اجیبو، میں سنتا ہوں۔ گمراہی کے دلدل میں دھنسا ہوا انسان بھی جب اس کی چوکھٹ پر سر رکھ کر ایک دفعہ کہہ دیتا ہے
یا اللہ، یا اللہ میری توبہ۔ کہتے ہیں کہ اس بندے کا ایک مرتبہ یہ کہنا کہ یا اللہ میری توبہ، کہتے ہیں کہ ساتوں آسمانوں پر رب فرشتوں کو چراغاں کرنے کا حکم دیتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ جہنم کے راستے پر چلتے ہوئے لوٹ آیا ہے، میرا بندہ جہنم سے بچ گیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ان آیات کو روزے کے احکام میں لانے کی حکمت یہ ہے کہ روزوں میں بھی اور روزے کے اختتام یعنی افطار کے وقت بھی روزہ دار کو دعا مانگنے کی ترغیب ملے۔ دعا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت سنتا ہے۔ رب نے فرمایا اجیب، میں قبول کرتا ہوں، میں سنتا ہوں۔ دعا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت سنتا ہے، ہر وقت قبول کرتا ہے، مگر روزوں میں اور اس کے علاوہ دوسرے ایام میں مانگنے میں فرق یہ ہے کہ جیسے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم کسی کے در پر جائیں، کنڈی کھٹکھٹا کر مانگیں، گڑ گڑائیں کہ ہم کو یہ چاہیے، اور ایک اور طریقہ یہ ہے کہ دینے والا خود دروازے پر آ کر کنڈی کھٹکھٹا کر کہے کہ بتا میرے بندے تجھے کیا چاہیے۔ دینے والا خود پکارے، دینے والا خود پکارے، کوئی ہے مانگنے والا۔ یہ ہے فرق عام دنوں میں دعا مانگنے کا اور رمضان المبارک کے ایام میں دعا مانگنے کا۔ عام دنوں میں تو ہم خود ہی شیطان کا مقابلہ کرتے رہتے ہیں، رب سے ہم اس کی پناہ چاہتے رہتے ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، کبھی وہ ہم پر غالب آ جاتا ہے، کبھی ہم اسے دھتکارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، مگر رمضان المبارک میں رب کریم باغی اور سرکش شیاطین کو قید کر لیتا ہے۔ فرمان رسول کے مطابق کہ رمضان المبارک میں سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں باغی اور سرکش شیاطین کو اللہ تبارک و تعالیٰ قید کر لیتا ہے کہ 11 مہینے تم نے میرے بندوں کو بہت بھٹکا لیا، اب میرے بندوں کو میری طرف آنے دو، مجھ سے باتیں کرنے دو، مجھ سے مانگنے دو، میرا قرآن پاک پڑھ لینے دو۔ تو رمضان المبارک کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بہت بڑی فیور ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کے احکام کے ساتھ دعا کے اہتمام کا ذکر کیا ہے۔ رب فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ آیت کے اس حصے سے تمام شرکیہ عقائد کی جڑ کٹ جاتی ہے، تمام شرکیہ عقائد کی جڑ کٹ جاتی ہے کہ رب سے مانگنے کے لیے وسیلے چاہیے۔ رب سنتا ہے، رب سب کی سنتا ہے، اور اس خیال باطل کا رد ہے آیت کے اس حصے سے کہ اللہ تعالیٰ ہم گناہ گاروں کی دعا کب سنتا ہے، اس لیے کسی بزرگ اور اللہ کے پیارے کی معرفت دعا کرائی جائے۔ رب کریم نے فرمایا دعوت الداع، پکارنے والے کی پکار۔ رب کریم نے فرمایا، رب کریم نے یہ نہیں فرمایا متقی کی پکار، ولی اللہ کی پکار، نبی اللہ کی پکار، نہیں، رب کریم نے فرمایا ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ پکارو تو صحیح، اکیلے میں، چپ کے دل میں گڑ گڑا کر یا پکار کر۔ اگر رب نہ سنے تو کہنا، جواب نہ دے تو کہنا لفظ اجیبو، میں جواب دیتا ہوں، میں سنتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں۔ یہ پکی سند ہے رب کریم کی طرف سے، اور اجابت کے لفظ میں کسی کی پکار سننا، اس کا جواب دینا، اسے قبول کرنا، تینوں چیزیں شامل ہیں، مگر ساتھ ایک شرط ہے۔ غور کیجئے اگلا لفظ کیا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس چاہیے کہ وہ بات مانے میری، یعنی میرا حکم مانے۔ تو بندوں کو یہ چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے، میرے احکام پر عمل کریں، اور ساتھ دوسری شرط کیا ہے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں اور صاحب ایمان بھی ہوں۔ یعنی دعا کی قبولیت کا معاملہ یک طرفہ نہیں ہے، یہ معاملہ دو طرفہ ہے۔
तुम मेरा हुक्म मानो, मुझ पर ईमान लाओ, मुझे पुकारो, मैं ज़रूर सुनूंगा तुम्हारी बात, मैं ज़रूर कबूल करूंगा। बिल्कुल ये ऐसे ही दो तरफा मुआहिदा है जैसे रब्बे करीम ने पहले फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूंगा। यानी अपनी बात मनवाना चाहते हो तो दोस्ती का हक भी निभाओ, मेरी दावत पर लब्बैक कहो, मुझ पर ईमान लाओ। ऐसे ही जैसे तुम मेरी तरफ चल कर आओगे तो मैं तुम्हारी तरफ दौड़ कर आऊंगा। रब्बे करीम का फरमान है, तुम बालिश्त भर आओगे तो मैं हाथ भर आऊंगा। अगर तुम रुख मोड़ लोगे तो हम भी रुख मोड़ लेंगे। तुम तौबा करोगे तो मैं भी तुम पर नजर करम करूंगा। तो रब्बे करीम फरमा रहा है, बंदा मेरा हुक्म बजा लाए, मेरी बात माने, मुझ पर यकीन रखे, मैं इसकी दुआ कबूल करूंगा। मुस्नद अहमद में हदीस कुदसी का मफहूम यह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मेरा बंदा मेरे साथ जैसा अकीदा रखता है मैं भी उसके साथ वैसा बर्ताव करता हूँ। जब भी वो मुझसे दुआ मांगता है मैं उसके करीब होता हूँ। यानी रब करीब है, वो सुनता है। मुफस्सरीन ने दुआ के कुछ आदाब और शराइत लिखे हैं। सबसे पहली बात ये कि किसी हराम खोर की दुआ अल्लाह कबूल नहीं फरमाता। जिसके पेट में खाना भी हराम का हो और जिस्म पर कपड़े भी हराम के हों, चाहे वो गिड़गिड़ा के भी मांगे, रब्बे करीम दुआ कबूल नहीं फरमाता। नंबर 2, दुआ का ताल्लुक किसी कता रहमी या गुनाह के काम का ना हो। नंबर 3, दुआ की कबूलियत का अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ एक वक्त मुकर्रर है। नंबर 4, दुआ पूरे खलूस नीयत और तह दिल से की जाए। बेतवजही से और आदतन दुआ करने से कुछ फ़ायदा नहीं होता। रब्बे करीम ने दुआ मांगने का कहा है, दुआ पढ़ने या बोलने का नहीं कहा। मांगना है जो मांगने का हक है। नंबर 5, दुआ करने से पहले अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भेजने के बाद अपनी हाजत के लिए इंसान दुआ करे। नंबर 6, दुआ ज़ाहिरन कबूल होती हुई नज़र ना आ रही हो तो भी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। दुआ करते रहना चाहिए। कबूलियत अल्लाह तबारक व तआला की हिकमतों के ताबे है। मसलन एक शख्स की दुआ की कबूलियत से किसी दूसरे शख्स या ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचने का एहतमाल हो तो अल्लाह ताला की हिकमत का तकाजा यही होगा कि उस एक शख्स की दुआ कबूल ना की जाए। ताहम उस दुआ से अल्लाह तबारक व तआला मांगने वाले के नामा अमाल में दुआ मांगने की नेकी लिख देता है और अल्लाह तबारक व तआला उसका अजर उसे आखिरत में अता फरमाएगा, या अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ के बदले में उस पर आने वाली बीमारी या कोई बड़ी मुसीबत उससे टाल देता है। बाकी रही ये बात कि अल्लाह ताला को बुलंद आवाज़ से या ऐस्ता आवाज़ में पुकारने की बात जहाँ तक है, तो इस आयत से यही मालूम होता है कि चूँकि अल्लाह ताला करीब है इसलिए इसे आहिस्ता आवाज़ में पुकारना चाहिए। ताहम इसमें भी इंसान की नीयत और इरादे का बहुत दखल है। हुस्न नीयत ही से अमल में खूबी पैदा होती है। जैसे मक्की दौर का वाक़या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात को निकले तो देखा कि हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आहिस्ता और पुरसोज आवाज़ में नमाज में कुरान पाक पढ़ रहे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे गए तो देखा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बुलंद और गरजदार आवाज़ में कुरान पाक पढ़ रहे थे। सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दरियाफ्त फरमाया, तुम इतनी आहिस्ता आवाज़ में कुरान पाक क्यों पढ़ रहे थे?
انہوں نے جواب دیا، اس لیے کہ میرا رب بہت قریب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بلند آواز میں قرآن پاک پڑھنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ میں سونے والوں کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بھگاتا ہوں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کے جواب کو سن کر دونوں کی تحسین فرمائی۔ بعض دفعہ حالات کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بلند آواز سے پکارا جائے، جیسے حج اور عمرہ کے درمیان تلبیہ پکارنا، یا تکبیرات یا عیدین یا جہاد کے سفر میں اللہ اکبر کہنا، یا دوران جنگ یا کفار کے مقابلہ میں اور ان کا جی جلانے کے لیے بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کرنا۔ ایسے تمام مواقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلند آواز سے ہی پکارنے کا ہمیں حکم ملا ہے۔ آیت نمبر 187، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے بے حجاب ہونا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ پوشاک ہیں تمہارے لیے اور تم پوشاک ہو ان کے لیے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر نظر رحمت فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا۔ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، پس اب تم ان کے ساتھ تعلق زن و شوہر قائم کر سکتے ہو، تو اب تم ان کے ساتھ تعلق زن و شوہر قائم کرو اور تلاش کرو اس کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے فجر کی سفیدی، یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے فجر کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور ان سے مباشرت مت کرو جب تم مسجدوں میں حالت اعتکاف میں ہو، ان سے مباشرت مت کرو جب کہ تم مسجدوں میں حالت اعتکاف میں ہو، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، پس ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اس طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ روزہ کے متعلق یہ طویل آیت ہے۔ مسلمانوں سے پہلے جن کے پاس شریعت موجود تھی وہ شریعت موسوی تھی۔ جب تک مسلمان شریعت محمدی کا کوئی نیا حکم نہ آ جاتا، تو وہ اہل کتاب کی شریعت کے مطابق عمل کرتے تھے۔ اسی لیے ابتدائی اسلام میں اہل کتاب کی طرح مسلمانوں کو بھی روزوں کے ایام میں رات کو سونے سے پہلے کھانے پینے اور بیویوں سے قربت کی اجازت تھی، سو جانے کے بعد نہیں، کیونکہ شریعت موسوی کے مطابق روزہ جو تھا وہ شام ہی کو شروع ہو جاتا تھا۔ جتنی دیر جاگ رہے ہیں، کھاتے پیتے رہیں، بیوی سے قرب حاصل کریں، یہ سب جائز تھا۔ ایک مرتبہ اگر نیند آ جاتی تو روزہ شروع ہو جاتا اور وہ اگلے دن غروب آفتاب تک رہتا۔ صحیح بخاری میں اس آیت کی شان نزول یوں بیان کی گئی ہے کہ حضرت قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا،
جب افطار کا وقت قریب آیا تو بیوی سے پوچھا کہ کھانے کو کوئی چیز ہے؟ بیوی نے جواب دیا نہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ لیکن میں ابھی جاتی ہوں، کچھ لے آتی ہوں۔ بیوی کھانے کی تلاش میں چلی گئی۔ قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر کے تھکے ہوئے تھے، نیند نے غلبہ کیا اور سو گئے۔ بیوی نے واپس آ کر دیکھا تو بہت دکھ ہوا، غرض انہوں نے کچھ کھائے پیے بغیر دوسرا روزہ رکھ لیا۔ ابھی آدھا یہ دن گزرا تھا کہ بے ہوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی۔ اس آیت سے مسلمانوں کے لیے روزے کے احکام شریعت محمدی کے مطابق مقرر کیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ روزے کے اوقات بھی معین ہو گئے، اور رات کے وقت رمضان المبارک کی راتوں میں بیوی سے مباشرت کی بھی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت محمدی کو عطا کر دی کہ روزہ سحری کے وقت شروع ہوگا۔ اس طرح مسلمانوں کو سحری کی برکتیں بھی نصیب ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، تسحروا فإن فی السحور برکہ، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کا کھانا کھایا کرو، سحری کے کھانے میں بہت برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المسحرین، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والے پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ تو سحری کے کھانے کو بابرکت قرار دے دیا گیا شریعت محمدی میں، اور رات کے وقت بیوی سے مباشرت کو بھی جائز قرار دے دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ میاں بیوی کے تعلق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت لطیف استعارہ استعمال کیا۔ لباس کے لفظ کو استعارہ کے طور پر رب کریم نے لیا۔ اس سے بہترین لفظ اس تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ لفظ لباس پر غور کریں، رب کریم فرما رہا ہے تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو۔ لباس قربت کا جو تعلق انسان اور لباس کے درمیان ہوتا ہے، میاں بیوی کا تعلق بھی لباس ہی کی طرح قربت کو ظاہر کرتا ہے، اور اس سے بڑھ کر قربت کا کوئی اور سمبل نہیں ہو سکتا تھا۔ لباس قربت کی سب سے بڑی علامت ہے، اور نکاح کے بعد میاں بیوی کا تعلق بھی قربت کی سب سے زیادہ قریب ترین ایک رشتہ بن جاتا ہے۔ لباس انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ میاں بیوی بھی ہر سرد و گرم میں، ہر اونچ نیچ میں، ہر آزمائش میں ایک دوسرے کے محافظ بن جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق اچھی بیوی کی علامات میں سے ہے کہ وہ شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال، اس کے گھر اور اس کی عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والی ہو۔ لباس سردی گرمی سے محفوظ رکھتا ہے، لباس محبت کی علامت ہے، لباس انسان کے جسم کے عیوب کو ڈھانپ لیتا ہے، لباس انسان کی پہچان ہے۔ بالکل اسی طرح نکاح کا یہ تعلق جو ہے اور میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ بھی محبت کی علامت ہے، وہ عزت کی علامت ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب ڈھانپنے والے اور ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ لباس انسان کی پہچان ہے، اور میاں بیوی بھی ایک دوسرے کی پہچان ہے۔ تو رب کریم نے آگے فرمایا، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے بے حجاب ہونا۔ ابتدائے اسلام میں رمضان المبارک کی راتوں میں اپنی بیویوں سے مباشرت کرنے کے متعلق کوئی واضح حکم موجود نہیں تھا، تاہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنی جگہ اسے ناجائز سمجھتے تھے۔ پھر بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مکروہ سمجھتے ہوئے بھی اس کام سے باز نہ رہ سکے۔ چنانچہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب روزے فرض ہوئے تو لوگ سارا مہینہ عورتوں کے پاس نہ جاتے، پھر بعض لوگوں نے چوری چوری یہ کام کر لیا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن،
علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے رمضان المبارک کی راتوں میں مسلمانوں کو بیویوں سے مباشرت کی اجازت دے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تم پر مہربانی کی اور تمہارا قصور معاف کر دیا، سو اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھا ہے اسے طلب کرو۔ یعنی مباشرت اس لیے کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اولاد مقدر فرمائی ہے وہ عطا فرما دے۔ گویا اس آیت سے ازل اور لواطت اور دبر میں جمع کرنے وغیرہ سب باتوں کی ممانعت ثابت ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں دن کو روزہ کی حالت میں مباشرت کرے تو اسے اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ اجازت میاں بیوی کا بے حجاب ہونا یا مباشرت کی اجازت جو ہے رمضان المبارک کی راتوں کے لیے ہے۔ تو دن میں اگر کسی سے یہ غلطی ہو جائے تو اس کا کفارہ ادا کرنا ہے، جیسے کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص سلمہ بن صخر بیازی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے میں تباہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیوں، کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیوں، کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں رمضان میں اپنی عورت پر جا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ کہنے لگا کہ مجھ میں یہ قدرت نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھ سکتے ہو؟ کہنے لگا نہیں، اتنا مقدور ہوتا تو یہ روزہ ہی میں کیوں توڑتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا کہ اچھا بیٹھ جاؤ۔ اتنی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھجوروں کا ایک ٹوکرا آ گیا جس میں 15 سا کھجور آ سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا ٹوکرا لے جاؤ اور اسے محتاجوں میں تقسیم کر دو۔ وہ کہنے لگا کہ میں اسے ان لوگوں میں تقسیم کروں جو ہم سے بڑھ کر محتاج ہوں؟ قسم اس پروردگار کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچائی کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، مدینہ کے دونوں کناروں میں اس سرے سے اس سرے تک کوئی گھر والے ہم سے زیادہ محتاج نہیں ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچلیاں نظر آنے لگیں اور فرمایا جا اپنی بیوی بچوں کو ہی کھلا دے۔ صحیح بخاری کتاب الایمان۔ اس حدیث سے 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ فرضی روزہ توڑنے کا کفارہ بالکل وہی ہے جو سورۃ مجادلہ کی آیت نمبر 3 اور 4 میں مذکور ہوا ہے، یعنی یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا ایک غلام آزاد کرنا، یا پے در پے 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا۔ یہ فرضی روزے کو توڑنے کا کفارہ ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ ایک تو یہ کہ فرضی روزے کا یہ کفارہ ہے، اور دوسرا ہمیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ کفارہ دینے والا اگر محتاج اور تنگ دست ہو تو اس کو صدقہ و خیرات سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگلا حکم جو ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے فجر کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے، پھر تم پورا کرو روزہ رات تک۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہن لباس لکم سے کہہ کر رمضان المبارک کی راتوں میں بیوی سے مباشرت کی اجازت دی، اسی طرح رمضان المبارک کی رات میں صبح صادق تک کھانے پینے کی اجازت اس طرح شریعت محمدی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی۔
سفید دھاری کا سیاہ دھاری سے نمایاں اور ممتاز ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی رات کا اندھیرا دور ہو اور صبح کا اجالا نمودار ہو۔ اور جب ہم صبح کے وقت دیکھتے ہیں آسمان پر تو واقعتاً یہ دھاریاں ہی سی نظر آتی ہیں۔ مسند احمد میں حدیث مبارکہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ فجر نہیں ہے جو آسمان کے کناروں پر لمبی پھیلتی ہے، بلکہ وہ ہے فجر جو سرخی والی اور کنارے کنارے ظاہر ہونے لگتی ہے۔ سنن ترمذی میں بھی یہی روایت ہے کہ اس پہلی فجر کو جو طلوع ہو کر اوپر کو چڑھتی ہے، اسے دیکھ کر کھانے پینے سے نہ رکو، بلکہ کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ سرخ دھاری پیش ہو جائے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں صبح کاذب کو صبح کی سفیدی کے ستون کی طرح بتایا گیا ہے۔ صبح کاذب کو صبح کی سفیدی کے ستون کی طرح بتایا ہے، اور جو فجر کناروں میں ظاہر ہو وہ صبح کی نماز اور روزہ دار کے کھانے کو موقوف کرنے کا وقت ہے۔ حضرت انس رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم سحری کھاتے ہی نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اذان اور سحری کے درمیان اتنا وقت ہوتا جتنا 50 آیتیں جس میں انسان پڑھ لے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ تو اس آیت سے مسلمانوں کو رات بھر اور صبح سحری تک کھانے کی اجازت مل گئی۔ سحری کی برکتیں بھی مسلمانوں کو نصیب ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کا کھانا کھایا کرو، سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر صلات بھیجتے ہیں۔ پھر رب کریم نے فرمایا، ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات تک روزے کو پورا کرو سے ثابت ہے کہ سورج ڈوبتے ہی روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ادھر سے رات آ جائے اور ادھر سے دن چلا جائے تو روزہ دار روزہ افطار کر لے۔ اسی آیت میں اگلا حکم یہ ہے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم عورتوں سے نہ ملو یا ان سے مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو۔ تو رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت محمدی میں جو زن و شوہر کے تعلق یعنی میاں بیوی کی مباشرت کی اجازت جو رمضان المبارک کی راتوں کے لیے دی تھی، اس آیت کے اس حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اعتکاف کی صورت میں رات کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ اعتکاف کی صورت میں زن و شوہر کے تعلق کی اجازت جو ہے اعتکاف کی صورت میں نہیں ہے۔ اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اعتکاف ہر مسجد میں ہو سکتا ہے اور صرف مسجد ہی میں ہو سکتا ہے، اور رمضان المبارک میں بھی اور غیر رمضان میں بھی، مگر چونکہ رمضان المبارک میں دوسرے مہینوں کی نسبت بہت ثواب ملتا ہے اور رمضان المبارک میں اعتکاف فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے، لہٰذا اس کی اہمیت بہت ہے، اور بہت افضل یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کو اعتکاف میں گزارا جائے۔ احادیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ مسنون اعتکاف ایک عشرے سے کم کا نہیں ہے، اور افضل اعتکاف رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے۔ یہ مسنون اعتکاف ہے۔ اور اعتکاف کی دوسری قسم اعتکاف واجب ہے، یعنی وہ اعتکاف جو اعتکاف کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کر کے یعنی نظر مان کے اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے۔ اس کی کوئی مدت معین نہیں ہے، یہ 7 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 3 دن کا بھی اور 1 دن کا بھی، حتیٰ کہ 1 رات کا بھی۔ یہ رمضان المبارک میں بھی ہو سکتا ہے اور غیر رمضان میں بھی۔ اس کی دلیل اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، میں نے اس جاہلیت کے زمانے میں یہ منت مانی تھی کہ 1 رات مسجد الحرام میں اعتکاف کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی منت پوری کرو۔ صحیح بخاری۔
آیت کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ حدیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، پس اس کے قریب نہ جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنے احکام کو، اپنی آیات کو لوگوں کے لیے تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے اور اعتکاف کے بارے میں جو احکام نازل کیے اور ان کی حلت و حرمت کے بارے میں جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے قوانین ہیں۔ ان قوانین کا خیال کرو اور ان کی حدود کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، پس ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض احکام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مقامات پر یہ فرمایا ہے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود ہیں، پس ان سے تجاوز نہ کرو، ان کو عبور نہ کرو۔ اصلاً حرام تو وہی شے ہوگی کہ حدود سے تجاوز کیا جائے، لیکن بہرحال احتیاط اس میں ہے کہ ان حدود سے دور رہا جائے۔ آخری حد تک اگر انسان چلا جائے تو اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں اس حد کو عبور نہ کر جائے۔ شریعت کا منشا یہی ہے کہ حدود کے قریب نہ جاؤ، دور دور رہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں سود کو حرام قرار دیا ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے متعلق ہر چیز کو بھی حرام قرار دیا۔ سود کھانے کو جہاں حرام قرار دیا، وہاں سود کھلانے کو بھی حرام قرار دیا۔ سود کے کاروبار میں ہر قسم کی شرکت کو بھی حرام، اس کاروبار میں کسی قسم کی مدد بھی حرام، اس کا حساب لکھنا بھی حرام۔ سودی کاروبار میں مال کو اٹھانا اور بیچنا اور بکوانا بھی اللہ نے حرام قرار دیا، تاکہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جسے حرام قرار دیا ہے، اس کی حدود کے بھی قریب انسان نہ جائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے شراب پینے کو حرام قرار دیا، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شراب کو کشید کرنا، اسے بنانا، بوتلوں میں بند کرنا، اٹھانا، بیچنا، بکوانا اور اس کے متعلق سب چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا، تاکہ حرام میں پڑنے کے امکانات بھی ختم ہو جائیں۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اس طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنی نشانیوں کو لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقوی کی روش اختیار کریں۔